الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں جی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو معذرت کہ آپ کو 5-7 منٹ انتظار کرنا پڑا، بس راستے سے ہمیں کوئی صحیح جو ہے گائیڈنس نہیں ملی، رہنمائی نہیں ملی کہ گلی کون سی ہے، تو جس کی وجہ سے کوئی تھوڑا سا ہمیں یہاں انتظار کرنا پڑا روڈ پہ۔ بھئی چلو جماعت ہو جائے پھر فون کریں گے تو اور پتہ چلے گا۔ اتنے تک شکر ہے کہ کسی بندے نے رہنمائی کر دی اور ہم یہاں پہنچ گئے۔ بہرحال اس پر معذرت خواہ ہوں کہ آپ میری وجہ سے انتظار میں بیٹھے رہے۔ چلو لیکن یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے رہے تو اللہ کے گھر میں بیٹھنا بھی ثواب اور عبادت ہے، تو یقیناً آپ کا یہ وقت ضائع نہیں گیا۔ 5-7 منٹ آپ کے انشاءاللہ قیمتی بنے ہیں۔ بھائیو، سورۃ نمل کی آیت نمبر 62 سریکی، اچھا، سورۃ نمل دی آیت نمبر 62 بیٹھ نمبر دی آیت تلاوت کی تھی۔ اس آیت دے اندر اللہ رب العزت نے تمام انساناں نو متوجہ فرمایا اور پھر اللہ نے سوال کیتا ہے تمام انساناں تے۔ وہ سوال کہہ رہے، اللہ نے فرمایا امن یجیب، کون ذات ہے جیری قبول کریں دیئے، جی کر کے جواب دیں دیئے، المضطرہ جیرا بھی مجبور ہوئے، اذا دعاہو جس وقت اس نو پکارے، اس ذات نو پکارے تا او ذات جی کر کے جواب دیں دیئے۔ او کیری ذات ہے؟ تا یقیناً اللہ نے جس وقت بندیاں کو پوچھے ہے تا بندیاں دے دل دی آواز اے ہائی کہ او ہی کوئی ذات اللہ دیئے۔ ایسے ہی ہے نا، مجبور پریشان حال دیاں پریشانیاں سنندہ بھی ہوئی ہے، اس دیاں منگی ہوئیاں دعاواں نو قبول بھی اللہ کردہ ہے۔ میں توڑے سامنے چند منٹ توڑے کھانے دا ٹائم ہی ہو سی، یقیناً مغرب تو بعد عموماً یہ ماحول جرا ہوندہ ہے روٹی کھاون دا ہوندہ ہے، میں زیادہ ٹائم توڑا نہیں لیندہ تے نالے عشاء تو بعد میرا اگے وقت بیان ہے، تو میں کوشش کرتا چند منٹاں دے اندر چھوڑی جی گل توڑے تک میں پہنچا سکا۔ اللہ مینوں حق سچ آکھن دی توفیق دے وے۔ بھائیو، دعا اے عموماً ہر بندے نو پتہ ہے کہ دعا دا کے معنی ہوندا ہے۔ جس وقت بندہ اپنی آرزو، تمنا، التجا، اپلیکیشن، درخواست رب دے سامنے رکھ دے، اس نو دعا آکھیا جاندہ ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اے جری دعا ہے نا، دعا یدعو سے
اس دعا دا معنی ہوندا ہے پکار کرنا، پکار کرنا سڈنا، اس نو متوجہ کرنا رب نو۔ اے جیری بندہ پکار کریندا ہے اور بندہ متوجہ کریندا ہے تا اس وقت بڑی توجہ نال میری معروضات سننیاں نے۔ میں چند منٹ واسطے آیا تے میری خدارا توجہ نال سننیاں تے سمجھنیاں گل۔ کوئی ضد نہیں کسے نال کوئی ٹکر نہیں، کسے نو نیچا دکھاونا نہیں، کسے دے بارے کوئی غلط جملے کسنا نہیں۔ اے ممبر اے نبی دا مصلی ہے، اے بڑی اچھی مسند ہے، اس دا ایک احترام ہے، اتھے باوضو بیٹھا جائے، قرآن و سنت دے مطابق لوگوں نو گائیڈ کیتا جائے، اے اس دا حق ہے۔ لہٰذا جتنے بھی ساتھی ہو توجہ نال سننا، جے گل نہ سمجھ آوے سوال کر سکتے ہو، تے جے سمجھ آ جائے تے میری منت ہے پھر من لینا گل، ٹھیک ہے جی۔ دعا دا معنی ہوندا ہے پکار کرنا، دعا یدو سے ہے پکار، اور اے ہر بندے نو اس دے معنی دا مفہوم دا پتہ ہے۔ سوال یہ ہے بھئی دعا کس ذات کول کیتی جائے، پکار کس ذات دی کیتی جائے؟ میں آکھاں گل اس دی کوئی اہمیت نہیں، میرا شیخ آکھے اس دی اہمیت نہیں۔ اہمیت تاں بن دیئے جدوں اللہ دا قرآن آکھے یا نبی سونے دا فرمان آکھے، ایسا ہی ہے نا جی، اہمیت تاں بن دیئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندن الدعاء سلاح المؤمن، لوگو دعا مومن دا ہتھیار ہے۔ مومن نو کتھے کوئی اڑی پھسی آ جائے نا، او ہتھیار دعا والا استعمال کر کے اس مشکل چو نکلن دی کوشش کرتا ہے۔ اے مومن دا ہتھیار ہے۔ قرآن بھی یہ گل آتا ہے کہ لوگوں دعا کرنا ایمان دی علامت ہے، اور بلکہ اللہ دے نبی نے تے فرمایا الدعاء هو العبادہ، لوگوں عبادتاں دا اصل تے مغز تے کنگلوجن مخ العبادہ، او اصل جیری دعا ہے، اصل جیری چیز ہے نا وہ دعا ہے۔ اج ساڈی محرومی سمجھو، بدقسمتی سمجھو کہ اسا اللہ کول نہیں منگ دے۔ میں تو حقیقت آکھ رہا، جتنے بیٹھے ہو نا شاید تسا منگ دے ہو سو، عموماً میرا مشاہدہ یہ ہے کہ ایسا نماز دا پڑھی ہے نا، سلام پھیریا، کوئی دعا نہیں منگی، گئے۔ حالانکہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تمام تعلیمات تو علماء نے نتیجہ اخذ کیتے ہیں، فرمایا ہے کہ صلاۃ المکتوبہ جیریاں فرض نماز ہیں، انہاں تو بعد دعا دی قبولیت دا وقت ہے۔ اسا محروم ہو کے چلے جاندے ہیں، ہاتھ اٹھا کے اللہ کو سوال نہیں کر دے۔ بعض روایات دے اندر کچھ اس طرح آندا ہے کہ بندہ اللہ دی عبادت کرن تو بعد دعا نہ منگے، اللہ آدھا اس نو اگر میری لوڑ کوئی نہیں تو میں نو اس دی لوڑ کوئی نہیں، دفع ہو جائے۔ اسا کنڈ پھیر کے بھج جاندے ہیں، یا وقت اسا زیادہ احسان کریں دے ہیں نا، زیادہ تا ساڈا اے ہوندا بے مولوی صاحب ہاتھ چاہیا تا سہیں چاہ لے ہے، مولوی صاحب منہ تے پھیرا تا سہیں پھیر لے ہے۔ اور آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ مولوی کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں؟ سلام پھیرا، مولوی مقتدی ختم، اب آپ نے بھی دعا اسی ٹائم میں مانگنی ہے، امام صاحب نے بھی مانگنی ہے، ظاہری طور پر صورتاً اجتماع ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گل ہے بندہ منگے تو صحیح نا۔ میں مثال دے تانوں، ساری روٹین کیا ہے، اسا مولوی صاحب دے نال ہاتھ چاہ کے بیٹھے ہوندے ہاں، مولوی صاحب دعا منگیے، اسا آمین آ دیاں، مولوی صاحب ہاتھ منہ تے پھیر دیتا ہے، اسیں پھیر دیتا ہے، چلے گئے۔ مولوی صاحب نو چاہی دائی پتر، اس اللہ کول منگیا پتر، تے تواڈے چو بندے بیٹھے ہیں کمارے، انہاں نو چاہی دیاں بیگماں، تساں تا مولوی دی آمین تے دعا تے آمین آکھیا، تانوں تے کچھ نہیں لبیا۔ تواڈی اپنی طلب ہے، تواڈی اپنی ڈیمانڈ ہے، ایک بندے نو گڈی چاہیے، ایک بندے نو موٹر سائیکل چاہیے، ایک بندے نو جاب چاہیے، ایک بندے نو اچھی فصل چاہیے، ایک بندے نو تھریشر چاہیے، ٹریکٹر چاہیے، جیری بھی چیز ہے۔ ہر بندے دے اپنے اپنے مطالبات، خواہشات، آرزوان، تمناون،
تے اساں صرف مولوی صاحب دے پیچھے ہاتھ پھیر کے چاہ کے تے لگے ویندے ہاں، بہت بڑی نعمت تو محروم ہو جاندے ہاں۔ اللہ دا واسطہ ہے ساتھیو، انج نہ کیتا کرو۔ فرضاں دا سلام پھیر کے مسنون طریقہ ہے اللہ اکبر ایک دفعہ آکھنا و 3 دفعہ اہستہ وادج استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے پڑھ کے فوراً اللہ دے کول ہاتھ بلند کر لیونا، اللہ میں تیری توفیق نال میں سجدہ کیتا ہے، تیری عبادت تیری توفیق نال کیتی ہے مولا، ہن تو مہربانی کر اس سے عمل دی برکت نال میری فلانی حاجت پوری کر دے۔ کر سکتے ہیں نا؟ ناراض تو نہ پہ تھیندے ہے میں کڑکیاں گلاں دا نہ پہ کریں، سر شر لیندے ہاں، سر بھی لیندے ہاں۔ سر مقصد نہیں ہے، مقصد ہے پیغام سمجھ آ جانا، مقصد ہے حق بات کی وضاحت ہو جانا، اللہ کرے سانو سمجھ آ جائے۔ اس واسطے میری منت ہے ہر بندہ نماز دے سلام پھیرن تو بعد جتنے بھی ہو تو سا اللہ دے کول منگو، کیونکہ اللہ پاک سوال یہ گل دا کیتا ہے امن کون ذات ہے یجیبو جیرا قبول کریندا ہے، اس نے اپنے الفاظ وچ میں آدا یجیبو جیرا جی کر کے جواب دیندا ہے، المستر ایک مجبور بندے نو، مجبور بندہ، سوالی بندہ، منگن والا، مانگت بندہ جس وقت سوال کریندا ہے تا کون ذات ہے جیرا اس نو جی کر کے جواب دیندا ہے۔ اللہ نے وقت اگے پتہ کہ فرمایا یہ آیت چل دے چل دے اللہ فرمایا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ذات ہے جیرا اس مصیبت نو دور ہٹیندا ہے، کون ذات ہے جیرے کول منگ رہے ہیں وہی ہے۔ پھر فرمایا وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، لوگو زمین وچ اس سے تانوں خلیفہ تے تانوں تے رہن دی موقع دیتا ہے، اے ساریاں اسے دیاں مہربانیاں۔ وقت اللہ فرمایا اِلٰہُمَّ اللہ، اور لوگو اللہ تو علاوہ کوئی اور بھی ہے جیرا تواڈی دعائیاں سن سکے، اور بھی ہے جیرا تواڈا الہ بن سکے؟ قلیلا ما تذکرون، بڑے تھوڑے لوگوں نو یہ گل سمجھ آندی ہے۔ اللہ آخرے آیت نمبر ہے جی میں نے آپ کو بتایا ہے 62 نمبر آیت، سورت کا نام سورت نمل ہے۔ اگر آسان حوالہ دیکھنا ہو تو میں بتاتا ہوں، 20واں سپارے دا پہلا صفحہ پڑھ لینا، جا کے پہلا صفحہ جا کے پڑھ لینا۔ ایک کتاب میرے تواڈے مذہب دی کتاب ہے، اس نو چ رکھ ہے الماری چ تے دوسری کتاباں شروع کر دیتیاں، عوام دی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اے پڑھ کے عوام نو سمجھاؤ، اس دی تشریح محمد سونے دی حدیث ہے، وقت اس حدیث اور قرآن تے عمل کنجے کرنا ہے، صحابہ دیاں زندگی ہے، صحابہ نو دیکھ دے جاؤ، حدیث دی تشریح پڑھ دے جاؤ تے قرآن تے عمل کر دے جاؤ، اللہ دی قسم ہے تانوں کوئی شے بھی جنت تو وقت نہیں روک سکتی۔ سمجھ آئی گل دی؟ آؤ جی، اے جیری دعا ہے نا، اے چونکہ ہتھیار ہے، اے ہتھیار میرے واسطے بھی ہے، عالم واسطے بھی ہے، غیر عالم واسطے بھی ہے، پڑھے لکھے واسطے بھی ہے، جاہل واسطے بھی ہے۔ اور چھوڑو اس بات کو، میں بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ دی قسم اے ہتھیار نبیاں واسطے بھی ہے، نبیاں واسطے بھی ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے نبیوں کی دعاؤں سے، قرآن بھرا پڑا ہے، اور دعا نبیوں نے کیسے مانگی، کس انداز سے مانگی، کس ذات سے مانگی، کیا طریقہ اختیار کیا، اللہ دی قسم قرآن پڑھ کے تا دیکھ، قرآن دے نیڑے آ سارے دریچے کھل جاندے۔ اے بندہ بڑا اج کل نا بیچارے لوگ بڑے پریشان ہوندے، یار وہابی مولوی آدن اساں جنتیاں، سنی مولوی آدن اساں جنتیاں، اہل حدیث آدن اساں جنتیاں، فلانے آدن اساں جنتیاں۔ اساں تا ہو گئے جی دیسی بندے، اساں نو سمجھ نہیں آندی، اساں کہیں دے لڑ لگا، یہ رے دے لڑ لگا، او آدھا ہے جی میں جنتیاں، دوجا آدھا اے کافر نے، آدھے آنا ہی یار، معاشرے کے وبا ہے کہ نہیں؟ بھائیو اللہ کا واسطہ ہے، میں ایک بات کر کے، معذرت اردو آ جائے تو پریشان نہیں ہونا، میرا مزاج اردو میں ہے بات کرنے کا، تو کبھی کبھی آ جائے تو پریشان نہ ہونا، کوشش کرے سرکی دے اندر گل سمجھو۔ میں ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ اٹل بات ہے، یقینی بات ہے، ایسی ہی بات ہے جیسے میں کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم ہے کسی بندے نے دیوبندی بن کے جنت نہیں جانا، کسی بندے نے بریلوی بن کے جنت نہیں جانا، کسی بندے نے اہل حدیث بن کے جنت نہیں جانا۔ جنت کے لیے اللہ نے جو معیار رکھا ہے وہ کیا ہے؟
عقیدہ ایمان قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق جس کا بھی ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ گل سن لو، کسے جماعتاں نال نہیں جانا، قرآن و سنت دے نال اپنی نسبت بنا لو۔ اے جرا شکوے تے اختلاف ہے کہ یار میں کدھر جاؤں، وہ کس مولوی کے لڑ لگوں، کیری جماعت دے نال میں ٹرا، کہیں دے نال نہ ٹر۔ سونا اللہ دا قرآن ترجمے نال پڑھ تے وقت ایدی تشریح علماء جیرے دوتے تینو اعتماد ہے، دیوبندی کو لئی پوچھ، بریلوی کو لئی پوچھ، اہل حدیث کو لئی پوچھ، او دی وضاحت تے تشریح پوچھ لے، ہر چیز تیرے سامنے آ جائے گی۔ آج کل کیا مسئلہ ہے، میڈیا کا دور ہے، ہر جیب دے اندر موبائل ہے، اور موبائل دے اندر تسی بھرو تفسیراں، تسا بھرو نہ بھرو نا فیس بک، نہ بھرو نا بےہودہ گانے اور میوزک اور فلمیں اور ڈراموں کے کلپس، ان سے پاک کرو نا اپنے موبائل کو، اور اپنے موبائل کے اندر اللہ دا قرآن بھر، اور دا تین پیسے بھی نہیں لگنے، پلے سٹور پہ سب کچھ پڑا ہے۔ میں اس فیلڈ کا ماہر ہوں الحمدللہ، سافٹ ویئر کا، ہارڈ ویئر کا، کمپیوٹر موبائل کا، مجھے سارا پتا ہے، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے، میں آپ سافٹ ویئر کریٹر ہوں، اللہ کا شکر ہے، اس کو چھوڑیں آپ، ہر سب کچھ پڑا ہے، آپ چیک کریں، پلے سٹور پہ جائیں، سرچ کریں، ڈاؤن لوڈ کرو، علماء سے کنسرن کرو، رابطہ کرو، مولانا صاحب ایک تفسیر میں مطالعہ کرنی ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ علماء آپ کو دیکھ کے بتا دیں گے ٹھیک ہے بھئی آپ کریں، یہ نہ کریں، یہ کریں، کیونکہ وہاں پر تو سب کچھ اتھے تو سب کچھ پہ ہے نا۔ اس واسطے ہر بندہ کوشش کرے اپنی نسبت اللہ دے قرآن نال بنائے، وقت اس دی تشریح نبی پاک دی حدیث ہے اس دے نال نسبت بنائے، وقت انہاں تے عمل کیویں کرنا ہے، جن صحابہ کرام عمل کر کے وکھایا انہیں کر کے وکھاوے، مرضی دے گھوڑے نہ دوڑاوے۔ کوئی بھی عمل اس وقت تک دین نہیں بن سکتا، بات سننا ذرا، کوئی بھی عمل اس وقت تک دین نہیں بن سکتا جب تک قرآن سے یا نبی کی سنت سے یا صحابہ کے عمل سے ثابت نہ ہو، کوئی عمل دین نہیں بن سکتا۔ میرا ابا کہتا رہے، ابے کا مقام اپنی جگہ پہ، لیکن دین بننے والی جو اتھارٹی ہے وہ قرآن کے پاس ہے، نبی کے پاس ہے، صحابہ کے عمل میں ہے۔ عزت مقام میرے پیو دا اپنی جگہ تے، لیکن اے اتھارٹی میرے پیو دی نہیں، میرے مرشد دی نہیں، کسی عام تابعی، تبع تابعی، کسی مجتہد، فقیہ، علامہ، شیخ، پیر، مرشد، کسی کے یہ اتھارٹی نہیں ہے۔ اتھارٹی صرف اللہ دیے، اللہ دے نبی دیے، تا صحابہ دا عمل اس دا گواہ ہے۔ میں کوئی کسی جماعت کی بات تو نہیں کر رہا نا، آؤ جی، میں تو انہوں آکھیا ہے دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، الدعا سلاح المومن، مومن دا ہتھیار ہے، مومن دا ہتھیار ہے، تے ایمان اللہ وچوں سب تو اچا رتبہ نبوت ہے۔ آؤ ذرا نبیوں نے اس دعا والے ہتھیار نو کنیے استعمال کیتا ہے، تفصیل اچ نہیں جاندے، مختصر میں ٹچ دے سا تو انہوں اللہ کرے گل سمجھ آ جائے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلا پارہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ۔ او لوگو، اللہ نے آدم علیہ السلام نو تے انہ دی زوجہ حضرت حوا نو جنت جو اتاریا، او زمین تے اتارائے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس پاسے نیپال دا علاقہ، انہ علاقہ دے اندر، ہند دے اندر مفسرین نے لکھا ہے، اور ہند دے وچوں وہ تو نیپال تے پرلے ممالک، انڈیا تو پرتے، اچھا انہ علاقہ دے اندر آدم علیہ السلام دا نزول ہویا، اترے تے او علاقہ جے رہے شام والا، اس دے اندر حضرت حوا نو اتارا گیا ہے۔ اللہ دا کرنا، اے بھی اکیلے او بھی اکیلی،
تنہائی دے اندر بالکل کوئی بندہ نہیں، کوئی انسان کائنات ہور کوئی نہیں، بڑی پریشانی ہے، اللہ نے بھی جنت چو اتار دیتا ہے، او وکھری پریشانی ہے، تنہائی والی وکھری پریشانی ہے۔ آدم علیہ السلام روندے جا رہے ہیں، روندے جا رہے ہیں، رو رو کے 40 سال دا عرصہ گزر گیا۔ اللہ تو تے میں جے ذرا جیا دکھاوے ہوں دکھ دیے تولے نال اسے ٹائم فوراً پین کلر دوائیاں لیندے ہیں پھر دیا تے پریشان ودے ہوندے ہیں کہ رات جاگنا پہ جائے تکلیف دے اندر، جب تک اس اللہ دا بندہ دا بندیاں دے سامنے گلہ نہ کرے اس وقت تک سانو سکون۔ کدی سوچیا کر 20 سال عمر گزر گئی ہے، 50 سال عمر گزر گئی ہے، ساریاں راتا سکون نال سو کے گزاریاں، اس ذات سکون دیتا ہے تے ایک رات جی تکلیف دیتی ہے تک کہ ہو گیا ہے۔ کدی اے بھی تا سوچیا کر یار کہ رب اگر سکھ دیندا رہے دیندا رہے دیندا رہے کہ ایک دفعہ جے اللہ دکھا لی چونڈی چاپائیے تا جب تک ڈاوی بندیاں نو اے رو کے اللہ دا گلہ نہ کرے اس وقت تک تینو سکون نہیں آندا۔ انج نہ کیتا کر اپنے ابے دے نقش قدم تے چل، 40 سال تک روندے رہے روندے رہے روندے رہے۔ اللہ فرمایا بالآخر فتلقى آدم من ربی، اللہ نوادن اللہ۔ او میدان عرفات پہنچ گئے، جبل رحمت، تفصیل میں نہیں جاتے، شارٹ کٹ کر رہا ہوں۔ نہیں میں پیسوں والا نہیں ہوں بھائی، ناراضگی معاف، آپ کی محبت میں نے قبول کر لی نہیں بھائی، معذرت سے اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے۔ میں نو یہ پیسے نہیں چاہیے، میں نو چاہیے تواڈی محبت تے توجہ ہوئے، بس صرف یہ چاہیے۔ اللہ فتلقى آدم، اللہ دے پاک پیغمبر حضرت حوا تے حضرت آدم مل گئے میدان عرفات دے اندر جبل رحمت تے، اتھے آ کے حضرت آدم علیہ السلام آدن او میری زوجہ حوا بڑیاں متہ ہو گئیاں، رب سونا ساڑھے تے ناراض ہے، ہن انج کر دیاں منگ دے منگ دے منگ دے 40 سال گزر گئے، ہن انج کردا میں رب نو آدا دعا کرنا تے تو نال نال آمین آنکھیں پئی۔ حضرت آدم علیہ السلام آدن اللہ بڑا عرصہ گزر گیا ہے، تینوں منا دیاں تو نہیں پیا منیندا تے اللہ اتا وقی پتہ چل گیا کہ مینوں تینوں مناون دے ڈاہ نہیں پئی آندی۔ اللہ تے ہن انج کر تو آپ مینوں طریقہ چا سکھا کیرے طریقے نال تو منی ویندا ہے۔ اللہ آپ چڑھا سکھا مینوں کیرے طریقے نال تو منی ویندا ہے۔ اللہ پاک نے وقت کرم کیتا، قرآن دی ایک آیت، او قرآن دی ایک آیت ہے، او پوائنٹ ایک دعا اللہ نے دیتی، کیری دعا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ہے کاش تو مینو بھی انیار دی کیفیت نصیب ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق سارے آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دے پاک پیغمبر نو عرض کر دین یا رسول اللہ میں جس وقت اتحیات دے اندر بیٹھا ہوا تکیری دعا منگی کراں، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او ابو بکر اللہ دے کول اے دعا منگی کر، کیری اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ مانا سنتے مزہ ہی آ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نو نبی علیہ السلام سکھاندے پہنے اللہم
اے میرا اللہ انی ظلمت نفسی، اللہ میں اپنی جان تے آپ کا ظلم کیتا ہے، ظلمن کثیرا بڑا ظلم کیتا ہے اللہ، میں بڑا ظلم کیتا ہے، بڑے قصور کیتے نہیں اللہ، انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اللہ میرے گناہوں نو تیرے سوا کوئی معاف کر ہی نہیں سکتا، اتنے جرم ہو گئے اللہ تیرے علاوہ میرے گناہوں نو معاف کر ہی کوئی نہیں سکتا، فاغفر لی اللہ مینوں معاف چا کر، مغفرت من عندکا اللہ مغفرت تا تیرے طرف ہوندی ہے، ورحمنی اللہ میرے اتے رحم چا فرما، انکا انت الغفور الرحیم اللہ تم پاؤں معاف کرن والا ہے۔ ساتھیو اللہ دے نبی نے اپنے صحابی نو دعا سکھائیے، اسے دا خلاصہ اور جیری اللہ نے حضرت آدم نو سکھائیے، ربنا ظلمنا انفسنا اللہ اساں آپ اپنے تے ظلم کر بیٹھے اللہ، ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اللہ جیتے سانو معاف نہ کیتا، جیتے ساڑے تے رحم نہ کیتا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ وَتے پکی گل ہو گئی اساں دنیا آخرت چ تباہ ہو جانا ہے، یہ تے اللہ رحم نہ کرے وہ برباد ہو گیا، تے اللہ کو رحم منگیا کرو، رب اغفر ورحم اللہ معاف کر تے رحم کر، وانت خیر الراحمین اللہ تو بہت زیادہ رحم کرن والا بہترین رحم کرن والا ہے۔ اچھا بھائی خلاصہ سنو ذرا، حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کہیں دے کول منگی، اگر سمجھ آئیے گال تا اللہ دا واسطہ دل ہو کے بولو، حضرت آدم نے دعا کہیں دے کول منگی، اللہ دے کول منگی، کیوں؟ دعا ہتھیار مومن دا، دعا ہتھیار مومن دا۔ آؤ ذرا تانوں قرآن دا اور مقام دی ذرا سیر کراواں، اللہ پاک نے کہ فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ حضرت ایوب علیہ السلام نو اللہ نے امتحان وچ پا دیتا، امتحان آ گیا، اللہ پاک نے انہاں نو مال دیتا، اللہ نے مال بھی کھس لیا، 18 پترن اللہ 18 دے 18 پترانو چھت ٹوٹیا تے 18 فوت ہو گئے، سارا مال و متاع جانور ریوڑ نوکر ملازم ساریاں چیزاں ختم ہو گئیاں، حتیٰ کہ اللہ دا امتحان آ گیا، خود بھی بیمار ہو گئے۔ اللہ شاللہ کہتے امتحان نہ پاوے، امتحانہ دا شاللہ منہ نہ ہوئے، جدو امتحان آندہ ہے بڑے بڑا نو کا نچوڑ کے رکھ دیندے۔ اللہ حضرت ایوب علیہ السلام تے تکلیف آئی، کیری تکلیف آئی؟ یاد رکھو اس دے بارے بڑا احتیاط والا عقیدہ، احتیاط والا عقیدہ، کتابوں میں جو مرضی ہے لکھا رہے، اگر کوئی مولوی جو مرضی ہے کہتا رہے، کوئی مولوی کہتے ہیں معاذ اللہ ان کی جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے معاذ اللہ، یاد رکھو اللہ اپنے نبی نو ایہو جے تکلیف نہیں دیندا ہوندا جس نال لوگ نفرت کرن لگ ونجن، اللہ نبی نو ایہو جی تکلیف نہیں دیندا۔ کیا تکلیف تھی؟ کسی جگہ قرآن و حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے، جہاں پر علماء نے فرمایا نا ابہموا ما ابہم اللہ، اس بات پر تم بھی چھپے خاموش رہو جس بات کو اللہ نے چھپا رکھا ہے، او دے بارے تساں بھی کھرید نہ کرو بھائی، جیرا بھی اللہ دی طرف امتحان نہیں، اللہ نو پتہ ہے تے اس اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام نو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ رہا مسئلہ جیری بھی تکلیف آئی نا، 18 سال تکلیف رہی،
بعض روایات دے اندر 36 سال 23 سال تکلیف رہی، بعض دے اندر اس تو بھی زیادہ دا قول آندا ہے، 40 سال دا بھی قول آندا ہے، جتنی بھی لمبی تکلیف رہی بالآخر حضرت ایوب علیہ السلام وقت گزر دریا اللہ دے دربار دے اندر ہاتھ بلند کر کے ایک موقع تے آدھے نے او میرے ربا انی مسنی الضر، اللہ مینوں ڈاڈھی تکلیف ہے، 40 سال 23 سال یا 18 سال کوئی کسکے نہیں، زبان جو لفظ بھی نہیں کڑیا، ایک واقعہ یہ ہو گیا، تفصیل میں نہیں جاتے، میرا موضوع مختصر ہے، ٹائم بھی بڑا شارٹ ہے اس لیے مختصر کر رہا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تو بعد اللہ نو صرف یہ کو جا دینا، اللہ ڈاڑھی تکلیف آ گئی ہے، مسنی الضر، اللہ ڈاڑھی تکلیف آ گئی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ تو تا رحم کرن والا ہے، میں ایوب پیغمبر تے بھی رحم فرما۔ اللہ نے کہ فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، اساں ایوب علیہ السلام دی دعا نو قبول کر لیا۔ حوالہ سنو، بات سمجھاتا ہوں ذرا۔ سورت کا نام سورت الانبیاء اور آیت نمبر میرے بھائیو 83 اور 84 ہے، 83 84 84 83 84 ہے، توجہ سے سننا۔ اللہ فرماندے نے فاستجبنا لہ، اساں ایوب علیہ السلام دی دعا نو قبول چا کیتا۔ ساتھیو توجہ نال، حضرت ایوب دی دعا نو قبول کرن والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے۔ او جیڑا اللہ آدم دی دعا بھی قبول کریں دے، ایوب علیہ السلام دی دعا بھی قبول کریں دے، او اللہ کائنات دے ہر انسان دی دعا قبول کریں دے۔ 20ویں پارے کا میں نے حوالہ دیا، اللہ پوچھ دے امن یجیبو، ہاں اپنی زبان میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، معنی تو یہ ہے نا کون ہے قبول کرنے والا، لیکن یجیبو اجابا یجیبو کا معنی میں کر رہا ہوں اپنی زبان میں۔ امن یجیبو، کون ذات جیرا جی 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 کر کے جواب دیندہ ہے۔ 70 سال تک یا سنم آکھن والا جے کدی بھول کے آنکھ بیٹھے یا سمد، اللہ دنا السمد ہے۔ 70 سال تک غیر اللہ نو، اللہ تو علاوہ سارا غیر اللہ ہے، اللہ تو علاوہ کسی اور نو پکارنا اے غیر اللہ ہوندہ ہے، یاد رکھو۔ 70 سال تک او جیرا یا سنم آدھیاں بڑھا ہو گیا، تے جے تھوڑا جیا غلطی نال زبان پھسلی تے منہ وچوں یا سمد نکل گیا، تے اللہ پاک نے جی 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 دے نعرے لا دیتے۔ فرشتے آدھے نے اللہ اے بندہ 70 سال تو انہاں نو پکاریندا ہے، تے اللہ جان کے بھی سوچ سمجھ کے بھی نہیں پکاریا، غلطی نال منہ چوں نکل گیا ہے، تے اللہ تو جی 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 دیاں بہاراں لا دیتیاں نے۔ اللہ فرمایا میرے فرشتو سنو، 70 سال تک جس نو پکارے اس او بھی جی نہیں کردا، تے بھول کے مینوں پکارے تے میں بھی جی نہ کراں، وقت اس تے میں اللہ رب دے درمیان فرق کے رہا ہویا۔ فرمایا تو پکار کے تو دیکھ، تو مانگ کے تو دیکھ، اور چھوڑو ساتھیو دعا یرفع الایدی من آداب الدعا، جملہ سننا ذرا، یرفع الایدی من آداب الدعا، دعا کے آداب میں سے ہے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، ٹھیک ہے، دعا کے آداب میں سے ہے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا۔ تے جے اگر تو ہاتھ اٹھاونا نہیں چاہتا ہے تے بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کر لے، اللہ دی قسم اللہ واتی سن دے، اللہ واتی قبول کریں دے۔ سنو
اگر اللہ نہ سنتا ہوتا تو میرے نبی نے آپ کو ہمیں سکھلایا نہیں ہے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پڑھا کرو اللہم افتح لی ابوابا رحم، یہ دعا نہیں ہے؟ کدی سنیا نہیں بھئی نبی پاک فرمائے وہ پہلے ہاتھ کھڑے کرو تے بعد دعا مانگو؟ نہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا مانگنے جائز ہے۔ فرمایا مسجد سے نکلتے ہوئے، واش روم جاتے ہوئے، واش روم سے نکلتے ہوئے بہت سارے بسم اللہ الحمدللہ، یا کھانے پیتے وقت، کھاتے پیتے وقت بندہ دعائیاں پڑھدا ہے، ہاتھ اٹھاونا ضروری نہیں ہوندا، بعض مواقعوں تے ہاتھ اٹھاونا ضروری بھی ہوندا ہے۔ تو یاد رکھو ساتھیو، ہاتھ اٹھا کے منگ، اللہ وت بھی سن دئی، ہاتھ اٹھائے بغیر منگ، اللہ وت بھی سن دئی۔ چھوڑ اس بات کو، اللہ کی قسم ہے تو اپنی رضائی لحاف کے اندر سویا پڑا ہو اور ادھر لیٹے لیٹے بھی رب سے مانگ، اللہ پھر بھی تیری مرادیں پورے کر دے گا۔ اور اس تو منگن واسطے کوئی ٹائم دی پابندی نہیں۔ جاؤ جا کر آفس کے باہر لوگوں کے بڑے بڑے آفیسر، یہ کون ہے جی؟ اے سی صاحب کا دفتر ہے جی، یہ کس کا دفتر ہے؟ ڈی سی او کا، ڈی پی او کا ہے، یہ فلاں کا دفتر ہے جی، ہاں جی میں نے ملنا ہے، میرا کام ہے۔ نہیں جی ابھی بریک ٹائم ہے، آپ نہیں مل سکتے، ابھی وہ چائے پی رہے ہیں جی، تھوڑی بریک کر رہے ہیں جی۔ اچھا ابھی بندہ گیا ہے 5 بجے، او ہو 3 بجے تک آفس ٹائم تھا، تو دیر سے آیا ہے، آج ملاقات ممکن نہیں ہے، کل آنا، کل ملاقات ہوگی۔ میرا اللہ آدھا ہے اے دنیا دے جتنے بھی دروازے نہیں، چاہے دنیا داراں دے یا دین داراں دے، اے دروازاں دے ٹائم ہوندے نہیں، اے بند ہو سکدے نہیں۔ مینوں پکاریا کر، میرا دروازہ ہے ہی کوئی نہ، میں دروازہ لائے ہی کوئی نہیں، تو جتھوں باہ کے پکار، سم کے پکار، سجدے چ پکار، قیام چ پکار، ٹردیاں پکار، اور جس حالت چ رب نو سڈنا تیرا کام ہے، جی جی کر کے جواب دیونا رب دا کام ہے۔ تے ہن تساں میری 15-20 منٹ ہو گئے؟ اللہ اکبر، 36-40 منٹ ہو گئے۔ اچھا بھائی میرے خیال میں زیادہ لمبا ہو گیا ہوں ہاں نہیں، میں نے آگے بیان کرنا ہے جی ہک چاکچ عشاء نہیں جی، میں 7:40 اتھے جماعت ہک چاکچ اتھے میں بیان کرنا ہے عشاء تو بعد۔ اچھا اللہ خیر کرے سی، چلو بات میں نے کوئی شارٹ کٹ دسایا بھائی، شارٹ کٹ ٹائم میرا بچ جائے، گاڑی کا راستہ بھی ہو اور میرے لیے آسانی ہو، وہ بتا دینا پھر مجھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ دسو بھائی جی 4 منٹ، آدھا گھنٹہ 35 منٹ سے میری گل سنی ہے، اس گل دے وچ تانوں کوئی گل سمجھ آئیے بھائی دعا کہندے کول منگنی چاہیے اللہ دے کول، تے اگر اللہ کول منگو تا اللہ سندا بھی ہے یا نہیں؟ سن کے تے قبول ہی کریندا ہے نا۔ سنو موسیٰ علیہ السلام ساری قوم کے بہت سارے بندے 70,000 بندوں نو لے کے نا میدان وچ نکل آئے۔ قوم آکھا حضرت بارش نہیں پئی ہوندی تے مہربانی کرو اور رل کے اللہ دے کول دعا کر دیاں۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر میدان میں آ گئے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، 1 دن 2 دن، اللہ پاک تیسرے دن فرمایا سنیا اساں بارش نہیں دیں دے۔ منت کی تھی یا اللہ مہربان، اللہ فرمایا نہیں دیں دے بارش۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ تواڈے اندر ایک بندہ کھڑا ہے، میں اس تے بڑا ناراض ہاں، جب تک وہ تواڈے اندر کھڑا ہے میں بارش نہیں دے رہی، یا تو اس نو کڈھو تے تاں تواڈے میں دعا قبول کر کے بارش دیاں، یہ میں نہیں دینا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عوام جیری پہ کھڑوتی ہے سارے انہوں آواز لائی، اخرج ایہا الظالم، کیڑا بد نصیب تے بدبخت بندہ ہے جس دی وجہ تو آج بارش تو اسا سارے معروم ہاں، نکل جائے۔ آواز لائی تے لازمی گل ہے جیرے بندے دے کول قصور ہویا ہوئے نا تو انہوں پتہ لگے نہ لگے، مینوں اپنے بارے پتہ ہو سی کہ میں کیا کیتی ودا، پتہ ہوندہ ہے نا بندے نو اپنا۔ ہاں اس واسطے تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتَفْتِ قَلْبَكَ، کوئی گلہ اپنے دل کو لے پوچھیاں کر، اے بڑا سونا مفتی ہے، کئی گلہ مولویوں کو نہیں جاون دیا ہوندیاں، او ضمیر دسیندا ہے چا اے حلال ہے یا حرام ہے، اے تیرا حق ہے یا نہیں، اے جرا فلانے دے گھا کپ گدے تیرا حق آئی یا کوئی نہ، او ضمیر تیرا دسے سی، وَاسْتَفْتِ قَلْبَكَ۔ اچھا اللہ دے نبی فرمایا نکل جا بھائی، وہ سنیا تے بجھ گیا بھائی ہون تے خیر کوئی نہیں، بھائی اگر میں اتھے نکل دا
تے 70,000 بندہ انہا میری توقع بھائی خیر نہیں ہومنی میں نے تو مجھ کٹ دینی ہے بھائی تیری وجہ تو اساں 3 دن ہو گئے اوکھے پہ ہوندے ہیں پریشان پہ ہوندے ہیں یہ گل سوچیس تو آکھیا یار یہ رب ناراض ہے سنے آسے بے راضی بڑا جلدی ہوندا ہے راضی بڑا جلدی ہوندا ہے ہاتھ بھی نہیں چاہے جو متا کوئی دیکھ کے نہیں اتھے دل چی اللہ نو آدھا اللہ پچھلیاں معاف چکر آئندہ میرا وعدہ ہے میں تیری نافرمانی نہ کرے سا بس اتھے کھڑا ہو کے اللہ نال لین صدی کیتی نا اجی کھڑے نے موسیٰ علیہ السلام آواز لگا رہے ہیں نکل جا اتنے تک آیا تے بدل تے بارش گھمکار شروع ہو گیا موسیٰ علیہ السلام فرمایا اللہ تساں تا میں نو فرمایا بندہ نکل سی تا بارش دے سا بندہ تا نکلا کوئی نہیں تے ہون اللہ فرمایا موسیٰ جیرے بندے دی وجہ تو بارش رکی ہوئی نا اس بندے نال میری صلح ہو گئی یہ تاں میں بارش دیتی ہے موسیٰ علیہ السلام فرمایا اللہ بات ایڈا جو بیبا بندہ آئی جیرا پہلے گناہگار آئی تے تیرے نال دوستی ہوئی تے بارش تے جتی ہے اللہ وہ بندہ دکھاتے صحیح پتہ تھا لگے کیرا خوش نصیب ہے اللہ فرمایا میں دکھین دا نا متا کوئی تیری قوم میں اس نو مینا چڑھے وے تجیرے دا میرے نال تعلق ہوئے اس دے نال اس دا میں مینا بھی نہیں سن سکتا ایڈا رحیم اللہ ایڈا مہربان اللہ اتنا کرم کرن والا اللہ دعاواں دا سنن والا اللہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح سحری کے ٹائم تہجد کے ٹائم رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشریف لے آتے ہیں پہلے آسمان دے تے اللہ دی رحمت آواز لین دیئے حل من تائبن ہے کوئی بندہ توبہ کرن والا توبہ کرے جو میں دے گناہ معاف کر حل من مستغفرن ہے کوئی بندہ جرا اپنی غلطیاں دی معافی منگن والا ہوئے حل من سائلن ہے کوئی بندہ منگن والا جو میں دیاں دعاواں سن لواں ساتھیو ایک گل تحفہ دے کے جانا تحفہ غور سے دل میں جگہ دینا اس بات کو جے توڑا کوئی مسئلہ پھس جائے سارے گھر بے کرن دے باوجود توڑا مسئلہ حل نہ پیاؤندہ ہوئے ہکا کم کر لو جس وقت لوگ ستے پیون تہجد ٹائم اٹھ کے رو کے رب کو منگ لو اللہ دی قسم مسئلہ آنن فانن حل ہو جائے گا کر کے تا دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جینوں دعا منگن دی توفیق مل گئی اس نو بہت بڑی خیر مل گئی سمجھ آئی بات کی نہیں سمجھے آپ جس کو دعا مانگنے کی توفیق نصیب ہو گئی اس کو اللہ نے بہت بڑی خیر عطا فرما دی جہاں دے کول دعا دی توفیق چھن گئی وہ بہت بڑی خیر تو سمجھو محروم ہو گیا اس واسطے سونا اللہ دے نال رابطہ ہونا چاہیے اسا اللہ دے بندیاں اللہ نال رابطہ کنی ہوئے جنہیں نبی سونے دسے ہے صحابہ کر کے دکھایا ہے اللہ پاک دے احکامات نو منو ایک قرآن مذہب دی کتاب ہے اس دو تے عمل کرو بندے دا دل آوے تا بندہ آکھا منے اگر کتھیں اپنا نقصان ہوندہ پہ ہوئے تا بندہ آکھا چھوڑ دے وے اے بڑا ظلم ہے شتر بے مہار نہیں بننا بھئی جیری دل نو لگیے تا بندہ من لوے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کچھ باتیں مان لیتے ہو کچھ نہیں مانتے ہو یہ آدھے نا میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو یہ نہیں نظام چلے گا اللہ کی فرما برداری کرو نبی کی فرما برداری کرو اور کئی بندے ایسے ہوندے نا سود تے پیسے گھندن سود تے پیسے لے کے تے اپنا جواز بنائی ودے ہوندے بھئی نہیں جی نہیں میرے لیے یہ حلال ہے یہ تے ہکا فکا قسط ہے جی مارک اپ جرا ہے ہکا فیصد جڑا اوتے مارک اپ لگے ہے تے سود لگے ہے اور تو سود نہیں جی تے کبھی اس سے پوچھو بھئی اللہ کے بندے کبھی غور کیا تو نے میرے نبی نے کیا فرمایا تھا 1 روپیہ سود دا کھاونا اتنا بڑا گناہ ہے جتنا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کا گناہ ہے ایک معمولی بات ہے لیکن اپنے لیے جواز تلاش کر لیتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت ہے گھر دے معاملات ہون بھئی کوئی بندہ غصے چاہ کے بیوی نے طلاق دے بیٹھا ہے ایسے معاملات بھی بعض اب ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں تمہارے کو انشاءاللہ نہ ہو سنے معاملے وہ طلاق ہوئی ہے نا ہون بھج سی او جی میں طلاق کا ترائے دے بیٹھا جی ہون ہک کے ترائے جی
بعد مولوی اس نے پیٹ سنو بھائی اللہ دا واسطہ 3 ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس نہیں مننی کیونکہ اس دا نقصان ہو رہا ہے، وہ چاہتا ہے میرا گھر وس جائے، وہ اللہ دی حدوں نو توڑ دیندا ہے۔ کبھی دوسرا پارہ پڑھ لو نا، دوسرے پارے میں 220 نمبر آیت سے لے کر 221-22 سے لے کر آپ پڑھیں تو 235 آیتوں تک، ان کو ذرا پڑھیں، پورے طلاق کے، نکاح کے، سارے عدت کے مسائل آ جاتے ہیں، پڑھ کے تو دیکھو۔ قرآن نہیں پڑھنا، دین دے نیڑے نہیں آونا، اسا اپنی مرضی نہ رہنا، تو اسا دے حامی بڑے پکے جنتی مسلمان، ایڈا انا کھاتا نہیں۔ اسانو چاہیے اسا قرآن و سنت نو من کے جنہی عدت ایمان رکھنا فرض ہے، انہی اس تے عمل کرنا بھی فرض ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ اس لیے اس بات میں خوب غور کریں کہ میرے اس عمل سے کہیں اللہ کی حدیں تو نہیں ٹوٹ رہی۔ بس کرا یہ کچھ وہ ہیں مولانا صاحب، میں تو عذر پیش کیتا ہے، ٹائم 7 ہو گئے، 40 منٹ ادھر جماعت ہے، ٹوٹل 40 منٹ ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم، یا اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو ہدایت والا راستہ نصیب فرما، اے اللہ ہمیں وہ راستہ دے جو سیدھا جنت تک پہنچا دینے والا ہو، تیرے نبی کا راستہ ہمیں نصیب فرما، یا اللہ تیری محبت، تیرے نبی کی محبت ہمیں نصیب فرما، تیری اطاعت اور تیرے نبی کی اطاعت و تابعداری ہمیں نصیب فرما، اے اللہ ہمیں دین کی محبت اور شوق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ہر بڑے چھوٹے فتنوں سے بچا، اے اللہ ہمیں ہر بڑی چھوٹی بیماریوں سے بچا، اے اللہ ہر بڑی چھوٹی آزمائشوں سے بچا، تیری رحمت کا سایہ نصیب فرما، تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا دعاؤں کو سننے والا ہے، اللہ تیری ذات کی قسم ہے، ہمارا پکا ایمان ہے دعا سننے والا صرف تو ہی ہے اور کوئی نہیں سن سکتا۔ مولا ہم تیرے سامنے دعا کرتے ہیں، اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اور ہماری زندگی میں وہ ضرورت ہو تو اے اللہ وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علیہ وسلم۔